मुझसे गुजरी हो बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हो बेरिदा बाबा। असीर जुल्म हूँ, असीर जुल्म हूँ, रोती हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा। था बेकफन तेरा इस्लाम, मेरी दाद कर, था बेकफन तेरा इस्लाम, मेरी दाद कर। बला की दश्त से, बला की दश्त से आई हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा। सितम घरों ने जगाया है ताजियानों से, सितम घरों ने जगाया है ताजियानों से। जो थक के राह में, जो थक के राह में सोती हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा। अदू जो दुर लगाते हैं मेरे आबिद को, अदू जो दुर लगाते हैं मेरे आबिद को, मैं दिल को थाम कर, मैं दिल को थाम कर बैठी हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा। लहू बहाता है आँखों से आबिदे मुज़तर, लहू बहाता है आँखों से आबिदे मुज़तर। मैं जब भी कांटों पे, मैं जब
جب بھی کانٹوں پہ چلتی ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا سفر کی خاطر نے بالوں کا کر لیا پردہ سفر کی خاطر نے بالوں کا کر لیا پردہ میں اس کے بعد بھی پھرتی ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا میرے اسیر پہ مظہر نے یہ لکھا نوحہ میری اسیر پہ مظہر نے یہ لکھا نوحہ ہر ایک لفظ پہ تڑپی ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا اسیر ظلم ہوں روتی ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا میرا ہے شام سے گزری ہوں بیردا بابا برحمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب
جانا گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں لینا ہے ابھی اونو محمد سے بلائیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ہر چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کے سلانے میں ہے شبیر کا سینہ جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نساء تک باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی عزا تک اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب کل کون سنے گا یہ میری ہاں ہو بکا بھی ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائیں گی زینب اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں اے
رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، پائی سے دم صبح بچھڑ جائیں گی زینب۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ میں مر نہ جاؤں تم سے ملے بن، یہ سوچ کر میں روتا ہوں ہر دن۔ مس کر کے تیرے روضے سے مولا، اپنے کفن سے لاتے ہیں لیکن، لاتے ہیں لیکن، تیرا کفن میں لاؤں گا مجھ کو، اے بے کفن کوئی راستہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، معجزہ دکھا دے۔ غربت کا عالم سب سے چھپا کر، کرب و بلا سینے میں بسا کر، شوق زیارت میں جی رہا ہوں، میں بھی نمک سے روٹیاں کھا کر، روٹیاں کھا کر۔ مفلس ہوں کیسے روزے پہ آؤں، مولا تو کوئی معجزہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ زائر بنوں میں اس کے حرم کا، سب پہ ہے سایہ جس کے علم کا۔ تم تو کریم کرب و بلا ہو، میں منتظر ہوں تیرے کرم کا، تیرے کرم کا۔ اب بھی جہاں ہے مشق سکینہ، مجھ کو وہ روضہ با وفا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اس با وفا کا چہرہ جہاں پر زخمی ہوا تھا گھوڑے سے گر کر، بازو کہیں تھے پاؤں کہیں تھے، کس طرح دیکھا تم نے وہ منظر، تم نے وہ منظر۔ غازی جہاں پر بکھرا ہوا تھا
ہائے وہ نہر القمہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ تم کو قسم ہے اس نوجواں کی جس کے جگر میں ٹوٹی سینہ تھی، ماتم کروں میں جا کر وہاں پر، اکبر کے بابا حسرت ہے میری، حسرت ہے میری، کھینچی جا پر سینے پہ برچھی، آنکھوں کو میری وہ جگہ دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، مرنے سے پہلے کربلا دکھا دے، کربلا دکھا دے۔ صلوات بر محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے ذیل میں جو آیت آیہ مودت کہلاتی ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل عرضیات و گزارشات رکھی۔ آپ کی خوبصورت اور پاکیزہ سماعتوں کے لیے میں ممنون اور مشکور ہوں۔ اس لیے کہ تمام مذاہب کا محور محبتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم نے بھی بنام اجر رسالت لاکھوں کروڑوں سجدے نہیں، ماہ رمضان کے روزے نہیں، حج نہیں، بلکہ اگر کچھ مانگا تو محبت مانگی۔ اس لیے کہ محبت کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ لوگ
جو محبتوں سے خالی ہیں وہ چلتے پھرتے لاشوں کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ لوگ جو محبت کرنا نہیں جانتے انہیں انسان کہنا ایک جرم ہے. اور دنیا و کائنات میں سب سے زیادہ محبتوں کا درس ہماری مجلسوں سے دیا جاتا ہے. اس لیے کہ مجلسیں اور مجلسوں میں بہنے والے آنسو انسان کے وجود میں نرمی پیدا کرتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں، جتنے بھی آدمیت کی لاشوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں، وہ وہی ہیں جن کا حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا عزاخانوں سے کوئی ربط نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد انسانوں کو معراج ملتی ہے اور آدمی میں آدمیت پیدا ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. آپ نے کبھی غور کیا کہ لوہا جب نہایت نرم ہو جائے تبھی اوزار بنتا ہے. دیکھیے کتنی سخت چیز ہے لوہا. لوہا نرم ہو جائے تو اوزار بنتا ہے. سونا نرم ہو جائے تو زیور بنتا ہے. سونا نرم ہو جائے تو زیور بنتا ہے. مٹی نرم ہو جائے تو کھیت بنتی ہے. آٹا نرم ہو جائے تو روٹی بنتی ہے. توجہ رکھیے گا. آٹا نرم ہو جائے تو روٹی بنتی ہے اور آدمی اگر نرم ہو جائے تو انسان بنتا ہے. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر. توجہ کیجئے گا. کچھ کہہ رہا ہوں. لہذا مذہب کا محور محبتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اے میرے حبیب ان سے کہو کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. اب چونکہ آیت قرآن کی یہ نکال نہیں سکتے تھے، نکال دیں تو تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے گا. کہ اہل بیت کون؟ ہم نے چیخ کے آواز دی کہ محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ، حسن، حسین ہیں. یہ سلسلہ ہے. لیکن اگر وہاں کسی کتاب میں اہل بیت کی تعداد اور اہل بیت کے نام پڑھیے گا تو آپ تو تعجب ہوگا کہ اہل بیت میں کیسے کیسے ایرے غیرے نتھو خیرے جمن چھیدی کلو بدھو. یعنی جن سے محبت تو الگ، جن کا دیکھنا بھی مشکل ہے. توجہ کیجیے گا. ایسے نام آ گئے. تو عزیزان گرامی قدر ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. پھر سوال یہ کہ اہل بیت ہیں کون؟ میں نے کہا اس بحث میں نہ پڑھیے. دیکھیے آپ میں ماشاءاللہ فرش مجلس پہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جنہوں نے حج کیا ہے. نہیں کیا تو مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے. آمین کو. بہت لوگ. ہم بھی پہنچے عمرے کے لیے. عمرے کے لیے پہنچے. جیسے داخل ہوئے تو ہم نے بھی کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ ان کے وہ سامنے آیا. وہ جو اسکوائر میں بلڈنگ ہے، اسکوائر میں جو بلڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کا گھر ہے. اور میں نے کہا یہ کیا ہے جہاں ہم چکر کاٹ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے جہاں مسلمان چکر کاٹ رہا ہے کفن کے مشابہ لباس پہنے ہوئے؟ یہ ہے کیا؟ میں نے کہا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے. کہا نہیں، اللہ کا گھر تو وہی ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھر نہیں ہے، یہ حرم ہے. توجہ رکھیے گا.
یہ حرم ہے. گھر تو وہی ہے جو اسکوائر بلڈنگ میں ہے. میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا ابھی. کہ بس یوں سمجھیے کہ جو کالے غلاف کے نیچے ہے وہ ہے بیت. جو کالے غلاف کے نیچے ہے وہ ہے بیت. اور میں نے کہا یہ باہر؟ کہ یہ ہے حرم. یہ ہے. ارے کاش مسلمان اسی پہ غور کر لیتا کہ جو کالے غلاف کے نیچے ہے وہ ہے بیت, جو اس غلاف سے باہر ہے وہ ہے حرم. اب بھی اہل بیت کو نہیں سمجھے. جو غلاف کے نیچے ہے وہ ہے بیت, جو فاطمہ کی چادر کے نیچے ہے وہ ہے اہل بیت. توجہ کیجئے, یہ کچھ کہہ رہا ہوں. اور جو اس چادر سے باہر ہیں, ایک صلوات پڑھو نا عظمت اہل بیت پر. توجہ کیجئے, دیکھیے یہ معاملہ ہے. اے علی 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 اے علی اے علی. مولا سلامت رکھے. اما پہلی مجلس سے آتے آخری میں آئے ہو. خدا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو. کچھ کہہ رہا ہوں. اما مجھے بات یاد آ گئی, میرے بھائی نے نعرے لگائے, خدا خوش رکھے آباد رکھے. ایک کتاب چھپی تھی تقریباً 3 دہائی پہلے. پوری کتاب کا نچوڑ یہ تھا کہ یا علی نہ کہو. ستیہ ناس. پوری کتاب کا نچوڑ کیا تھا؟ یا علی. پھر کیا کہیں, تمہارے ابا کا نام لیں. کیا کہیں. اما اللہ قسم جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا بچے سے, میں خود پڑھی, یہ سنی سنائی بات نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اس میں لکھا تھا یا علی نہ کہو. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے یا علی کہنے کو منع کیا ہے, شاید ان کا اور ان کا نام لے گا کہ یہ کہو. سمجھے کہ نہیں؟ نام نہیں لوں گا. توجہ کیجئے گا. کیا لکھا تھا کہ یا علی نہ کہو. میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہے گا کہ یا علی نہ کہو, یہ کہو, یہ کہو, یہ کہو. مگر ان کی پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ لفظ یا جو ہے وہ علی کے علاوہ کہیں سیٹ ہی نہیں ہوتا. ہائے کچھ کہہ دیا بابا. ارے کچھ کہہ رہا ہوں. توجہ کیجئے. تھوڑی دیر کے لیے میں میری گزارش پہ ذرا سیٹ کر کے دکھائیے. ایسا لگتا ہے کہ لفظ یا کسی اور پریوار کا ہے, یہ کسی اور فیملی کے ہے. اور اللہ قسم جہاں یا علی کہا ایسا لگتا ہے کہ علی کے لیے یا بنا ہے, یا کے لیے علی بنا ہے. یا علی, یا حسین, یا عباس. توجہ کیجئے. ایک صلوات پڑھیں عظمت مولا پر. توجہ کیجئے. کچھ کہہ رہا ہوں. اے علی. تو عزیزان گرامی قدر, دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو, ہر دھرم کا محور محبت ہے. توجہ کیجئے. اگر آدمی میں آدمیت نہیں ہے تو اسے اپنے کو آدمی کہنے کا حق نہیں ہے. توجہ کیجئے. اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے تو اسے اپنے کو انسان کہلانے کا حق نہیں ہے. اچھے سے زندہ رہو. کبھی کبھی یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا, مرنے کے بعد کیسے رہیں گے, کیسے رہیں گے. اما کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جیسے یہاں رہتے ہو ویسے وہاں رہو گے. یہاں اچھے ہو تو وہاں بھی اچھے. توجہ کیجئے گا.
میں یہاں اچھے ہو تو وہاں بھی اچھے، اس لیے اچھا ہوا علی سے کسی نے پوچھ لیا، میرے مولا سے ابو طالب کے بیٹے علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ یا علی، دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان ہو رہنے کی بہتر سے بہتر جگہ ڈھونڈتا ہے، اور ڈھونڈنا بھی چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اچھے سے اچھی جگہ رہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں رہنے کی بہترین جگہ کون سی ہے؟ کوئی کہے گا پیرس میں جا کے رہیے، اٹلی میں رہیے، وینس میں، اٹلی کے شہر تورینو میں رہیے، ایمسٹرڈم میں رہیے، فرانس میں رہیے، لندن میں رہیے، لمباشی میں رہیے، توجہ کیجئے گا، زمبیا چلے جائیے، دارالسلام میں بہت مومنین ہیں، وہاں رہیے۔ اپنے اپنے حساب سے رہنے کی جگہ انسان بتائے گا۔ سمندروں کے کنارے رہیے گا تاکہ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں سے کچھ باتیں کر سکو۔ اپنے اپنے حساب سے ہر آدمی جگہ بتائے گا، مگر خدا کی قسم جب ابو طالب کے بیٹے علی سے کسی نے پوچھا کہ یا علی رہنے کی بہترین جگہ بتائیں، علی کہتا ہے کہ آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں کے لیے رہنے کی دو بہترین جگہ ہیں، رہنے کی دو بہترین جگہ ہیں۔ میں نے کہا یا علی وہ کیا ہیں؟ یا علی وہ کیا ہیں؟ کہ لوگوں کے دلوں میں رہو، غریبوں کی دعاؤں میں رہو۔ توجہ کیجیے، کچھ کہہ دیا بابا، کچھ کہہ رہا ہوں ارشد بھائی، اللہ قسم کچھ کہہ دیا بابا۔ علی رہنے کی کون سی جگہ بتاتے ہیں؟ بولو کمیل۔ لوگوں کی دعاؤں میں رہو، غریبوں کے دلوں میں۔ علی نے رہنے کی جگہ بتائی ہے، لوگوں کی دعا میں رہو، غریبوں کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک علی کا اور غلام رہنے کی ایک تیسری جگہ اور بتاتا ہے، رہنے کی تیسری جگہ اور بتاتا ہے۔ علی کہتے ہیں لوگوں کی دلوں میں رہو، غریبوں کی دعاؤں میں رہو۔ علی کے خادم نے ایک تیسری جگہ اور لکھی، میں نے کہا وہ کیا؟ کہا اپنی اوقات میں رہو۔ جو کیجیے، کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ایک صلوات پڑھو نا عظمت علی پر، توجہ کیجیے، اپنی اوقات میں رہو۔ کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھیے جو یہ ہے، یا علی اپنی، او بولو بابا ابراہیم، یہ میرے خلیل ہیں، اپنی، اس لیے کہ جب بھی انسان اوقات سے باہر جائے گا حیوان ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے۔ ہاں کبھی کبھی لوگ ہم جیسے لوگوں کو سنا کے خوش ہوتے ہیں، مولوی صاحب میں نے کہا کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا 70,000 علماء مارے جائیں گے؟ اور پھر ہنستے۔ کاظمی بھی گیا، بنانا کی بھی گردن گئی، علی جعفر زیدی بھی گئے، بچا کیا؟ سنائے کہ نہیں؟ اور رضا بول بابا، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کتنے علماء مارے جائیں گے؟ اس معاملے میں سب متفق، عالم مار رہا ہے، سب خوش ہو رہے ہیں۔ کتنے علماء مارے جائیں گے؟ 70,000۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اپنی تلوار سے قتل کریں گے۔ میں نے کہا اچھا، اپنی تلوار سے قتل کریں گے؟ اما جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں پوچھوں صبح کی نماز کتنے رکعت ہے؟ 2، مغرب کی، ظہر کی، عشاء کی، عصر کی، روزہ ماہ رمضان میں واجب، غیبت، حرام، جھوٹ، پاپ، زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب، خمس واجب، کسی کو ستانا ناجائز، کسی کے حق کو غصب کرنا غلط۔ بتائیے یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ عالم ہیں کہ نہیں؟ ہائے کچھ کہہ دیا بابا، توجہ کیجیے گا۔ ماں آپ عالم ہیں کہ نہیں؟ او بابا مولوی تو بچ نکلے گا، اپنی خیر بناؤ، توجہ کیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھو نا مولا کی عظمت پر، توجہ کیجیے۔ کچھ کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔
علی عجیب منزل ہے. 70,000 علماء مارے جائیں گے. ہمارے جو دیوبند کے ہیں وہ بھی تو عالم ہے. جو بریلی میں رہتے ہیں سرما لگاتے ہیں وہ بھی تو عالم ہے. یہ تمہاری کیسا ذہن ہو گیا کہ تمہارا خیال ہماری طرف جاتا ہے؟ عجیب مینٹلٹی ہے. توجہ کیجیے, کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے. یہاں سے یہ درس لینے کے بعد اس یونیورسٹی سے وابستہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نیرو مائنڈ ہے, توجہ کیجیے, رشتہ حسین جیسی شخصیت سے, وابستگی علی جیسی شخصیت سے, توجہ کیجیے گا, تو عزیزان گرامی قدر ویسے جیو جیسے علی کہتا ہے, ویسے جیو جیسے حسین کہتے ہیں. میں نے کہا حسین نے کیا کہا ہے, علی نے کیسے زندہ رہنے کے لیے کہا ہے, شہزادہ حسن کیسے زندہ رہنے کے لیے کہتے ہیں, امام زین العابدین کیسے زندہ رہنے کے لیے. ایک جملے میں لمباشی میں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اقوال معصومین کا نچوڑ ہے جو ایک سینٹنس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تمام معصومین نے زندہ رہنے کا ایک ہی اصول بتایا. میں نے کہا مولا وہ اصول کیا ہے؟ کہ دیکھو ہمیشہ خیال رکھنا کہ کبھی جھوٹوں سے پریم مت کرنا, سچوں سے گیم مت کرنا. کچھ کہہ دیا بابا, کچھ کہہ دیا ہے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت علی پر, توجہ کیجیے گا. دیکھیے یہ ہے اسلام, یہ ہے جھوٹوں سے پریم مت کرو اور سچوں سے, یہی تو اسلام ہے. توجہ کیجیے, یہ چونا لگانا چھوڑو, توجہ کیجیے. کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن جب جیسے ہم تو طالب علم ہیں, ہم طالب علم ہیں, اور انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ طالب علم ہی بنا رہے. اگر اس میں ذرا سی بھی اکڑائی کے عالم ہے ستیاناش ہو جائے گا. دیکھیے کچھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ انسان جب اپنے کو مکمل سمجھنے لگے تو گروتھ رک جاتا ہے. ارے جملہ دے دیا میں نے. تعمیر, اپنے کو نامکمل سمجھنا آپ کو تعمیر کی طرف لے جائے گا. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں, لیکن جب ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فرش مجلس پر بیٹھنے والوں اگر گنہگار ہو تو حور بن جاؤ. اب جملے کی قدر کرو بابا, توجہ کیجیے گا. اے فرش مجلس میں بیٹھنے والوں, ماتم کرنے والوں, عباس کا علم اٹھانے والوں, لوحہ پڑھنے والوں, سلام پڑھنے والوں, نماز پڑھنے والوں, اگر گنہگار ہو اپنے اندر عباس جیسی وفائیں پیدا کرو. نوجوانوں علی اکبر جیسے ولولے پیدا کرو. اگر کمسن ہو تو قاسم جیسے جذبات پیدا کرو. بچے ہو تو علی اصغر کا تبسم لاؤ. بچیاں ہیں تو سکینہ کا سلیقہ لاؤ. میری مائیں بہنیں ہیں تو زینب جیسی شجاعت لاؤ. توجہ کیجیے گا. مگر جب کہتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اماں کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ممبر پہ جب آ جاتے ہیں, جو منہ میں آتا کہتے ہیں اماں کہاں حضرت حر, کہاں ہم, کہاں مولا حسین, کہاں ہم, کہاں حضرت عباس کی وفا, کہاں ہم, کہاں شہزادہ علی اکبر کی جوانی, کہاں ہم, کہاں جناب علی اصغر, کہاں ہم, کہاں جناب سکینہ, کہاں ہم, کہاں جناب زینب, کہاں ہم, کہاں جناب ام کلثوم, کہاں ہم, کہاں شبیب, کہاں ہم, کہاں حبیب, کہاں ہم, کہاں عامر, کہاں ہم. یعنی جب حسن کردار و اخلاق کو اپنانے کی بات آتی ہے تو سب ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ کہاں وہ, کہاں ہم. اور جب جنت کی بات آتی ہے جہاں وہ وہاں ہم. توجہ کی, کچھ کہہ رہا ہوں, کچھ کہہ دیا بابا. ایک صلوات پڑھو نا عظمت اہل بیت پر, توجہ کیجئے. خدا سلامت رکھ. اے علی 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 زندہ باد. اے علی, توجہ کیجئے.
بات ادھوری رہ گئی تھی، یا علی نہ کہو، یہ بنانی مجھے ٹوکے گا بعد میں. یا علی پھر کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ تو آگے لکھتا ہے یا اللہ کہو. کیا کہیں؟ دیکھیں رائٹر دشمن اہل بیت ہے، یہ بات رہ گئی. رائٹر ظاہر دشمن علی ہے، دشمن حسین ہے، دشمن حسن ہے، جبھی تو کہتا یا علی نہ کہو. میں نے کہا پھر کہیں کیا؟ یا اللہ کہو، یا علی نہ کہو، یا اللہ کہو. دیکھیں دشمن اہل بیت ہے، جملہ دے رہا ہوں خدا کی قسم لمباشی والو، دشمن اہل بیت رائٹر ہے، لکھنے والا علی سے بغض رکھتا ہے، کہتا یا علی نہ کہو. میں نے کہا پھر کہیں کیا؟ کہ یا اللہ کہو. یعنی اس دشمن اہل بیت کو بھی علی کے مقابلے میں اگر کوئی نظر آیا تو بس اللہ تھا. توجہ کیجئے، کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ایک صلوات پڑھو مولا کی عظمت پر، توجہ کیجئے. یا علی دشمن اہل بیت، اسے بھی علی کے مقابلے میں کوئی نظر آیا؟ اما علی کے معیار کا کوئی دکھائی نہ دیا. ارے کچھ کہہ دیا بابا، توجہ کیجیے، ورنہ کتنے کسی کا بھی نام لکھ سکتا تھا. توجہ کیجیے گا، کہیں کیا؟ کہ یا اللہ کہو. اور یہ ذہنوں میں رکھیے گا، یہ شبیہ حسن کاظمی بطور تحفہ تمہیں بات دے رہا ہے، میں سب کو تحفہ دے رہا ہوں، حالانکہ مہمان ہوں. کہہ رہا ہوں یا علی نے کہو، یا اللہ کہو. مگر میرے نوجوانوں ذہنوں میں رکھنا کہ صبح اٹھو تو یا علی، شام اٹھو تو یا علی، بستر پر جاؤ تو یا علی، کسی بچے کو گودی میں اٹھاؤ تو یا علی، کسی بزرگ سے ملو تو کہو یا علی، کسی دوست کو سینے سے لگاؤ تو یا علی، گھر میں جاؤ تو یا علی، باہر جاؤ تو یا علی. یا علی کچھ کہہ رہا ہوں ارشد بھائی. کہا کیوں؟ اما میں جا رہا تھا، میرے آگے ایک نوجوان تھا، ایک پتھر سے اس کا پاؤں ٹکرا گیا، ٹھوکر لگ گئی، پاؤں کا انگوٹھا زخمی، اس سے تازہ لہو کا فوارہ پھوٹا. اس نے لہو کے بہتے ہوئے فوارے اپنے پاؤں کے زخم کو دیکھ کے کہا یا فرعون، یا تم مت کہو بابا، نو. کیا کہا؟ خون کو دیکھ کے یا فرعون. میں نے کہا عجیب آدمی ہے. تھوڑی دیر میں اس کے پیچھے چلتا رہا کہ آدمی عجیب ہے. اب چونکہ میرا مظہر العجائب سے رشتہ ہے تو عجیب چیزوں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. میں اس کے پیچھے میں نے دیکھا کوئی دوست ملا، اسے سینے سے لگایا یا فرعون. ایک بچے کو اٹھا کے اس کے رخساروں کو بوسہ دیتا یا فرعون، یا فرعون. اچھا چٹ بوسے دے رہا ہے. اس بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے یا فرعون. رائٹ ٹرن لیا یا فرعون. سیدھا چلا یا فرعون. لیفٹ گیا، میں نے دیکھا کہ گھر میں داخل ہونے والا ہے یا فرعون کہہ کے میں نے روک لیا. کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ معاملہ کیا؟ بہت فرعون کر رہا ہے. کہ آپ سے مطلب؟ معاملہ کیا ہے؟ بہت فرعون کر رہا ہے، آپ سے مطلب؟ میں نے کہا نہیں مطلب تو نہیں ہے، پھر مگر میری دعائیں لیتا جا.
توجہ کی. تجھے دعا دینے کے لیے دل کر رہا ہے. میں نے کہا کیا دعا دیں گے؟ میں نے کہا بہت فرعون کر رہا ہے، جا تیرا حشر بھی فرعون کے ساتھ ہو. توجہ کیجیے. میں نے کہا بہت فرعون کر رہا ہے، جا تیرا حشر بھی فرعون کے ساتھ. لمباشی کے جوانوں، بوڑھوں، بچوں، اتنا یا علی کہو، اتنا یا علی کہو، اتنا یا علی کہو کہ یا علی سے جلنے والا یا علی سن کے یہ کہہ دے کہ بہت یا علی کرتا ہے، جا تیرا حشر بھی علی کے ساتھ ہو. بہت یا علی کرتے. کچھ کہہ رہا ہوں چچا، مولا سلامت رکھے. یا علی علی حق نعرے حیدری. یا علی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. یا علی. مولا سلامت رکھے. بہت علی کرتا ہے، جا تیرا حشر بھی. اما اس سے مزے کی بات کیا ہے؟ توجہ کیجئے. دیکھیں بات سے بات نکل رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب علی نے قرآن جمع کر کے گورنمنٹ کو پیش کیا، کیا ہوا؟ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ ریجیکٹ. بھی جانتے ہیں آپ، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. علی نے آیات کے نزول کے اعتبار سے، یہ جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے نہیں ہے. اگر نزول کے اعتبار سے ہوتا تو آج دین کامل ہو گیا. یہ آیت 30ویں پارے میں ہونی چاہیے تھی، ہے 6 پارے میں. ارے غور ہی نہیں کیا آپ نے. کچھ کہہ رہا ہوں، کہاں ہے؟ اصولاً آخری 30ویں پارے میں ہونا چاہیے. ہے کہاں؟ 6 پارے میں. جب علی نے جمع کر کے قرآن گورنمنٹ کو پیش کیا، ریجیکٹ. میں نے کہا کیا قرآن نہیں چاہیے؟ کہ نہیں، قرآن تو چاہیے مگر علی سے نہیں چاہیے. توجہ کیجیے گا. قرآن تو چاہیے. ایک جملہ کہہ دوں لمباشی والوں، اللہ قسم قدر کرنا اس جملے کی. اس لیے عزیزان گرامی قدر ہم چیخ کے کہتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ کو مانتے ہیں، مدینہ سرکار کو نہیں مانتے. ارے کچھ کہہ دیا بابا. ہاں بنانی کچھ کہہ رہا ہوں بابا. قبلہ کچھ کہہ دیا میں نے. اس لیے ہم سرکار مدینہ کو مانتے ہیں، مدینہ سرکار کو نہیں مانتے. ریجیکٹ. علی نے قرآن پیش کیا. سامنے والے کا کہنا کیا کہ قرآن تو چاہیے مگر قدرت جانتی تھی، اللہ جانتا تھا ان نتھوؤں کے مزاجوں کو. قرآن تو چاہیے مگر، بول رضا، قرآن چاہیے مگر علی سے نہیں چاہیے. قرآن تو چاہیے، قرآن کے تو خواہش مند ہیں مگر علی سے نہیں لیں گے. قرآن کے طلبگار ہیں مگر علی سے نہیں لیں گے. قرآن کے آرزو مند ہیں مگر علی سے نہیں لیں گے. قرآن کو جب پیش کیا، ریجیکٹ. قدرت جانتی تھی، رسول جانتے تھے، اس لیے تو اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا یا علی انتا قسیم النار والجنہ. اے علی جنت اور جہنم بھی تیرے ہاتھوں سے بٹواؤں گا. اگر ہمت ہو تو وہاں کہنا کہ جنت تو چاہیے مگر علی سے نہیں چاہیے. توجہ کی، چاہیے جنت تو. ہاں کچھ کہہ دیا بابا، کچھ کہہ دیا. ایک سلوات پڑھو نا عظمت علی پر. توجہ کیجیے. یا علی، ہمت ہو تو وہاں کہنا کہ جنت تو چاہیے مگر رسول ہے نا جنت اور جہنم تو بٹے گا. پھر ایک بات کہتا ہوں ابھی یاد آئی. جب وہ غدیر میں علی مولا
بنائے گئے، سب یہی کہتے ہیں، بنائے نہیں گئے، ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ بنتا وہ ہے جو نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا، لوگوں کو مبارکبادی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، مبارکبادی دے رہے ہیں، پوری غدیر نہیں پڑھوں گا، الگ سے تقریر چاہیے، تو ایک جملہ کہنا ہے، مبارک ہو، مبارک ہو، بخن بخن، یا علی مبارک ہو، اس لیے کہ آپ مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے، اور میرے بھی۔ ارے غور ہی نہیں کیا آپ نے، مومنین و مومنات کے اور میرے بھی، مومنین و مومنات الگ ہیں۔ مبارک، یا علی مبارک، علی مبارک۔ ایک عجیب و غریب شخص آیا مظہر العجائب کے پاس، آ کے کہتا علی مبارک۔ کتنا بےہودہ اور بدتمیز ہے، جملہ سنیے گا، اس لیے میں نے بدتمیز کہا ہے، یا علی مبارک۔ مگر آپ کے بابا تو کافر تھے، دل جلا ہے کہ نہیں؟ دل جلا ہے کہ نہیں؟ کہ تو صحابی ہے؟ صحابی تو نہیں تھا، وہابی تھا۔ تو صحابی ہے کہ ہاں، کہ یہ نبی ہے، سامعین سے کچھ سنا ہے؟ حدیث سے سنا ہے، کچھ تو یاد ہوگا۔ دو چار حدیثوں کے سنانے کے بعد اسی حدیث پہ آ گیا کہ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی جنت اور جہنم تو بانٹے گا۔ علی کہتے ہیں یہ بتا مبارکبادی دینے والے کہ اس حدیث پہ یقین ہے کہ نہیں؟ کہاں یقین ہے؟ کہ جب تجھے یہ یقین ہے کہ جنت جہنم میں بانٹوں گا تو میں جانوں، میرا باپ جانے، تو اپنے باپ کی سوچ۔ کچھ کہہ دیا بابا، میں جانوں میرا باپ جانے، کچھ کہہ رہا ہوں بابا۔ ایک صلوات پڑھو نا مولا کی عظمت پر، میں جانوں۔ یا علی بے شمار، ابے میں جانوں میرا بابا جانے، تو اپنے ابا کی خیر بنا، اور جو کیجئے۔ اور یہ ذہنوں میں رکھیں اللہ قسم کہ انجانی جگہ انجان لگتی ہے، ہمیں جنت انجان نہیں لگے گی، اس لیے کہ ہم تو امام باڑوں میں آتے جاتے رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہم تو امام باڑوں میں جا رہا تھا ایک دن ایسی ٹوپی شیروانی پہنے ہوئے، اچھا خاصا آدمی سا لگ رہا تھا، بڑھیا۔ میں نے دیکھا سامنے سے 35-40 آدمی آ رہے ہیں۔ کتنے؟ 35-40 آدمی، وہ لوٹے ووٹے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ بستر لیے ہوئے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ آیا، کبھی یہاں روٹی کہاں روٹی ہے، قسمت کھوٹی ہے۔ اور مجھے ظاہر ہے اس لباس میں دیکھ کے ان کا ہم مسافر ہیں، ان کو وہ تو تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ کبھی آئے ہیں، میں نے کہا ویلکم، سواگتم، کہ تھوڑی دیر ہم کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم تو علی والے ہیں نا، علی والا تنگ نظر نہیں ہوتا، نیرو مائنڈ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جائیے، وہ سامنے جائیے گا، لیفٹ سائڈ میں ایک بلڈنگ ہے، وہاں پانی کے پینے کا انتظام ہے، جو وہاں خادم ہے اس سے کہیے کہ میں نے بھیجا ہے، وہ آپ کو چائے بھی پلائے گا۔ میرا اخلاقی فریضہ تھا، میں نے اسے
نبھایا. وہ گئے, میں وہیں کھڑا رہا, کسی سے باتیں کر رہا تھا. 40 کے 40 گئے. علی بابا 40, میں کیوں کہوں بابا, گئے. اور میں وہیں باتیں کسی سے کھڑا ہوا کر رہا تھا. اما یا تو گئے یا آئے, یا تو گئے یا تو میں نے جاتے ہوئے دیکھا یا آتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ارے بھائی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا؟ میں نے کہا مطلب کہ وہ تو امام باڑہ ہے. آئے ہائے کہاں بیٹھے ہو؟ کچھ کہہ رہا ہوں بابا. ہاں آپ نے کہاں بھیج دیا بھائی صاحب؟ وہ تو بولو ندیم, وہ تو امام باڑہ ہے. کہاں بھیج دیا آپ نے؟ وہ تو امام باڑہ ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو نے کیسے پہچانا چندہ کہ وہ امام باڑہ ہے؟ کہ اس کا جو گیٹ ہے نا اس پہ پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں. اما ارشد بھائی صلوات پڑھ دو نا بابا مولا کی عظمت پر. کچھ کہہ رہا ہوں کمیل, ذہن کچھ کہہ دیا. میں نے کہا تو نے کیسے پہچانا کہ امام باڑہ ہے؟ کہ اس کا جو مین گیٹ ہے نا اس پہ پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں. وہ پاک یہ میں کیوں کہوں بابا؟ آپ نے کہا جیسے گئے ویسے ہی آئے. جو ان میں سب سے بزرگ تھا, میں نے کہا تجھے تیرے لوٹے کی قسم, تجھے تیرے بستر کی قسم, قسم کھا کہ جہاں یہ ہوں گے جائے گا نہیں. ہے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ ہمیں کچھ کہہ دیا. قسم کھا, توجہ, تجھے تیری تبلیغ کا واسطہ قسم کھا کہ جہاں یہ ہوں گے, چاہے امام باڑہ ہو چاہے جنت. دیکھیں تمام تر علماء اسلام کا اتفاق ہے, یہ صرف شیعوں کی روایت نہیں سنا رہا ہوں. قبلہ تشریف فرمائے علی جعفر زیدی صاحب, میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, پوچھے منانی صاحب سے. تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ جنت کے دروازے ہیں 8, اور جو جنت کا مین گیٹ ہے اس پہ لکھے ہیں پنجتن پاک کے نام. توجہ کیجئے گا, جو جنت کا مین گیٹ ہے اس پہ لکھے ہیں. دیکھیں یہ ذہنوں میں رکھیں کہ ویسے تو دشمن علی جنت تک جا ہی نہیں سکتا, چلو مان لیتے ہیں اگر اتفاق سے دروازے تک پہنچ بھی گیا تو جیسے جائے گا ویسے آئے گا. یہ کہہ کے ارے کہاں آ گیا, یہ تو امام باڑہ ہے. کہاں گیا؟ حیدر حیدر کچھ کہہ دیا بابا. یا علی اگر اتفاق سے چلا بھی گیا تو جیسے جائے گا ویسے ہی آئے گا. ایک علی والے سے ایک دشمن علی نے پوچھ لیا, اما آپ علی والے ہیں, کہاں جنت میں جاؤ گے؟ کہاں کچھ کہہ رہا ہوں زین. آپ علی والے ہیں؟ حسین والے کہاں جنت میں جاؤ گے؟ ہاں جنتی ہو. کہاں؟ مگر نبی نے تو فرمایا کہ جنتی کے بدن سے خوشبو آتی ہے. کہاں فرمایا؟ کہ تمہارے بدن سے تو نہیں آ رہی, تمہارے بدن سے تو نہیں آ رہی. کہ تو نے یہ تو سن لیا کہ جو جنتی ہے اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے, تو نے نبی سے یہ بھی تو سنا ہے کہ دشمن علی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ نہیں سنا, یہ کیوں نہیں سنا؟ کچھ کہہ رہا ہوں ارشد, ایک سلوات پڑھو نا علی کی عظمت پر. سلامت, یہ نہیں سنا. زندہ باد. اے علی
بس آپ سے دعاؤں کی بھیک اور آپ کے لیے دعائیں. اس لیے کہ علی ہی اسلام ہے، اسلام ہی علی ہے. حسین ہی اسلام ہے، اسلام ہی حسین ہے. اس کے علاوہ کیا ہے اسلام میں؟ اسلام ایک خوفناک کہانی بن کے رہ جاتا ہے اگر حسین قربانی نہ دیتے. جس نے اسلام کو توحید کے ساحل تک پہنچایا، توحید کے، اس کا نام حسین ہے. اور ایسے نہیں پہنچایا، اس میں عباس کے بازوؤں کا سہارا لیا. بس چند فقرے، آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، حق مجلس ادا ہو جائے. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. اس پہ گریہ کر رہے ہو جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا. کوئی غم نہ ہو. بس چند فقرے. نوجوانوں کا حکم تھا، فرمائش تھی کہ امام حسین کے حوالے سے بعد مجلس جلوس بھی ہے. آئے آئے، بسائے پڑھنا آسان، سننا بھی آسان ہے. اگر کبھی سوچا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، یہ زینب سے پوچھو. سکینہ سے پوچھو، اس حسین سے پوچھو جس نے صبح عاشور سے عصر تک لاشوں پر لاشیں اٹھائے. لاشوں پر لاش، کبھی یہ لاشا کبھی وہ لاشا. اور وہ منزل آئی کہ اب حسین تنہا ہے. اور وہ منزل آئی کہ حسین اکیلا ہے. چلے حسین، بس چند فقرے کہوں گا. چلا فاطمہ کا لال، چلا علی کا لخت جگر، اپنی سواری کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے نانا کے گھوڑے، مجھے معلوم ہے تو بھی تو پیاسا ہے. صبر کے ساتھ سنیے گا اور پھر چیخے مار کے روئیے گا. اے نانا کے گھوڑے، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی پیاسا ہے، بس تجھے اتنی زحمت دینا ہے کہ مجھے یہاں سے وہاں تک پہنچا دے. یہ میرا آخری سفر، تیری آخری سواری ہے، چل. اور یہ کہہ کے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. اے نانا کے گھوڑے، چل، مجھے وہاں تک پہنچا دے. امام کہہ رہا ہے، حسین کہہ رہا ہے، مگر مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا. اے نانا کے گھوڑے، چلنا، یہ حسین کا آخری سفر، تیری آخری سواری ہے. جب نہ چلا، حسین کہتے، نانا کے گھوڑے آگے چلنا، تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ. اور یہ کہنا تھا، گھوڑے نے گردن کو خم کیا، اپنی زبان میں کہا، حسین ارے آگے کیسے بڑھوں، ذرا نیچے نظریں ڈالیے، میرے سموں سے ایک بچی لپٹی ہوئی ہے. پوری منزل نہیں پڑھ پاؤں گا، آگے کیسے بڑھوں، میرے سموں سے ایک بچی لپٹی ہوئی ہے. حسین نیچے آئے، بیٹی کو سینے سے لگایا. اے بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا سکینہ تنہا ہو جائے گی. بابا آپ کو تو معلوم ہے جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے مجھے نیند نہیں آتی. جب تک آپ کا سینہ نہ ملے بابا مجھے نیند نہیں آتی. بابا آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. اور کہتے کہتے صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے، خدا تمہارے آنگنوں کو آباد رکھے، شاد رکھے. بابا آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی صبح سے گیا واپس نہیں لوٹا.
اچھا بابا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو بابا میں پیاسی ہوں. اے بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو بابا میں پیاسی ہوں, مگر میرے پیارے بابا یہ کہہ کے مت جانا سکینہ کہ میں تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں, اس لیے کہ بابا ارے یہی جملہ میرا علمدار عباس کہہ کے گیا تھا مگر بابا واپس نہیں آیا. خدا کی قسم حق مجلس ادا کر رہے ہو, مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, جو بیمار ہیں انہیں شفا ہو. سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں, عباس کو سکینہ کی قسم دے کے کچھ مانگ لینا, بس ایک چند فقرے, ایک ٹکڑا. حسین چلے اور دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے. سب چھوڑ دیا میں نے, سب چھوڑ دیا. حسین اب تیروں کے مسلح پہ ہے. حسین کہاں ہے؟ تیروں پہ معلق. زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہو نا, اس شہید پر ہمارا سلام جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. تیروں کے مسلح پہ ہیں حسین, تیروں پہ معلق ہیں. حسین نے دیکھا کہ کربلا کی وادیوں میں 1,24,000 نبی کھڑے ہوئے ہیں. فاطمہ کے بیٹے نے نظر ڈالی, آواز قدرت آئی, اے آدم, یہ میرے محبوب کی شہادت ہے, امتحان ہے. آدم تم امتحان دو گے حسین کا؟ نہیں میرے معبود, جنت سے نکل کے فراق حوا میں کئی صدیوں تک رونا آسان تھا, مگر حسین کا امتحان دینا مشکل ہے. ایسے رو نا جیسا میرا رضا رو رہا ہے, آوازوں کے ساتھ گریا کرو نا, تمہاری آوازوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اے میرے معبود, میں حسین کا امتحان نہیں دے سکتا. اے آدم ثانی, تم حسین کا امتحان دو گے؟ کہ میرے معبود تیری توحید کے پیغام کو پہنچانے کے بعد اتنے پتھر کھانا کہ میرے جسم پر پتھروں کا پہاڑ بن جائے وہ آسان تھا, مگر حسین کا امتحان دینا مشکل ہے. پیچھے ہٹ گئے. ابراہیم تم تو میرے خلیل ہو, حسین کا امتحان دو گے؟ کہ میرے معبود تیرے نام پر آگ میں کود جانا آسان تھا, مگر حسین کا امتحان دینا مشکل ہے. موسیٰ تم میرے حسین کا امتحان دو گے؟ کہ فرعون سے لڑنا آسان تھا, مگر حسین کا امتحان دینا مشکل ہے. بات پہنچتے پہنچتے آخری نبی تک پہنچی ہے. میرے حبیب یہ تو تیرا حسین ہے نا, کیا حسین کا امتحان دے گا؟ کہ میرے اللہ مکے کی گلیوں میں کانٹوں پہ چلنا آسان تھا, مگر حسین کا امتحان دینا مشکل ہے. دیکھ رہے تھے حسین نے تیروں کے جھڑونکوں سے دیکھا کہ ایک ایک نبی پیچھے ہٹ رہا. کیا دیکھا؟ کہ کوئی بی بی ہے سیاہ چادر اوڑھے ہوئے, اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو تھامے ہوئے. حسین نے چیخ کے کہا, اے اماں, ارے تم نہ چلی جانا ورنہ حسین اکیلا رہ جائے گا. ارے نہیں میرے لال, شمر جب خنجر لے کے بڑھے گا میں تیرے سر کو اپنے زانوں پر رکھوں گی. اے ظالم ٹھہر جا, میرا لال پیاسا ہے. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرما. خدایا ان آنسوؤں کا واسطہ, اس مجلس کا واسطہ, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. خدایا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے. جناب ختیجہ کی تجارت کا واسطہ, جو مومنین تجارت فرماتے ہیں ان کی تجارتوں کو فروغ عطا فرما. خدایا ہمارے بچوں کو تبسم علی اصغر عطا فرما, ہماری بچیوں کو سکینہ کا سلیقہ عطا فرما, میری ماؤں بہنوں کو شہزادی زینب کے جذبات عطا فرما. یا اللہ ہم جئیں تو حسین کے غم میں, دنیا سے جائیں تو حسین کہتے کہتے جائیں, ماتم حسین ماتم حسین.